اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 10 ہے اور اس سبق میں یا اور نا دو علامتیں ہم نے پڑھنی ہیں۔ یہ دونوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں اور ان میں جو یا ہے یہ اسم فعل حرف کے آخر میں آتی ہے۔ اگر یہ اسم کے آخر میں آئے تو ترجمہ عموماً میرا، میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ مثلا رسولی میرے رسول، جنتی میری جنت، عذابی میرا عذاب، رحمتی میری رحمت، الہی میرا الہ، آیاتی میری نشانیاں یا میری آیتیں، بربی اپنے رب کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا ہے لا اشرک بربی احدا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، بربی اپنے رب کے ساتھ۔ تو یہاں یا کا ترجمہ اپنے کیا جا رہا ہے۔ تو کتابی میری کتاب، یہ میری کس کا ترجمہ میں نے کیا؟ یا کا۔ تو گویا اسم کے ساتھ جب یا آتی ہے تو اس کا ترجمہ میرا، میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ اور اگر یا فعل کے آخر میں آئے تو پھر آپ نے غور سے سننا ہے، میں کچھ خاص بات کہنے لگا ہوں۔ جب بھی یا فعل کے شروع میں آتی ہے تو ڈائریکٹ نہیں آتی، درمیان میں نون زیر نی کو لایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ فعل کے آخر میں یا آئے تو درمیان میں نون زیر نی کا لایا جانا ضروری ہوتا ہے اور ترجمہ فعل کے ساتھ مجھے کیا جاتا ہے، جیسے آتیتنی۔ اب آپ ذرا دیکھیں، آتیتا فعل ہے اور اب یا لگانی تھی تو یوں نہیں کہا گیا آتیتی، نہیں، آتیتا نی، درمیان میں نون زیر نہیں آیا اور ترجمہ مجھے کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے گا، یطعمنی وہ کھلاتا ہے مجھے، یسقینی وہ پلاتا ہے مجھے، خلقنی اس نے پیدا کیا مجھے۔ یہ مجھے میں نے کس کا ترجمہ کیا؟ یا کا، یا کا۔ یہ نون زیر نی جو ہے یہ تو فعل اور یا کے درمیان میں آئی ہے، ایک زائد چیز ہے جو قاعدے کے مطابق لائی گئی ہے، وگرنہ مجھے جو ترجمہ ہے وہ یا ہی کا ہے۔ تو اس نے پیدا کیا مجھے، الحقنی تو ملا مجھے، توفنی تو فوت کر مجھے، علمنی اس نے سکھایا مجھے۔ یعنی گویا یا جب بھی فعل کے آخر میں آتی ہے تو درمیان میں نون زیر نہیں آتا ہے اور اس کا ترجمہ مجھے کیا جاتا ہے۔ یہدینی وہ ہدایت دیتا ہے مجھے، تؤذوننی تم ایذا پہنچاتے ہو مجھے، اخرجنی تو نکال مجھے۔ تو یا اسم کے ساتھ آئے تو کیا ترجمہ میں نے بتایا؟ اپنا، میرا، میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے۔ اور اگر فعل کے ساتھ آئے تو مجھے، مجھے۔ لیکن ایک خاص بات بھی میں نے بتائی ہے فعل کے ساتھ کہ درمیان میں نون زیر نی لایا جاتا ہے، یا اب حروف کے آخر میں اگر آئے تو ترجمہ مجھ، میرے یا میں کیا جاتا ہے۔ منی مجھ سے، انی بے شک میں، کأنی گویا کہ میں، لی میرے لیے، الیہ میری طرف، علیہ مجھ پر، بی میرے ساتھ، عنی مجھ سے یا میرے بارے میں۔
تو یہ تھا یا کے حوالے سے جو بات تھی میں نے آپ کو بتائی. دوسری علامت نا ہے. یہ علامت بھی اسم فعل حرف کے آخر میں آتی ہے اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہے. اگر یہ اسم کے ساتھ آئے یعنی اسم کے آخر میں آئے تو اس کا ترجمہ ہمارا ہماری ہمارے کیا جاتا ہے اور کبھی اپنا اپنی اپنے بھی ہوتا ہے. سبلنا ہمارے راستے. یہ ہمارے میں نے کس کا ترجمہ کیا؟ نا کا. جی. اموالنا ہمارے مال. نساءنا ہماری عورتیں یا اپنی عورتیں. ذریتنا ہماری اولاد یا اپنی اولاد. ربنا ہمارا رب. کتابنا ہماری کتاب. آیاتنا ہماری نشانیاں ہماری آیتیں. حیاتنا ہماری زندگی. رسولنا ہمارے رسول. علی انفسنا اپنے نفسوں پر. اپنے نفسوں پر یا ہمارے نفسوں پر. تو دونوں طرح نا کا ترجمہ ہوتا ہے. ہمارا ہماری ہمارے یا کبھی اپنا اپنی اپنے ترجمہ کیا جاتا ہے. کب؟ جب یہ اسم کے آخر میں ہو. اگر نا فعل کے آخر میں ہو تو ایک مرتبہ دوبارہ دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ کہ نا سے پہلے کیا صورت ہے. کیونکہ جب بھی نا فعل کے آخر میں آئے تو پھر اسے دیکھتے ہیں کہ اس کی صورت کیا ہے. پہلی صورت میں نا سے پہلے جزم ہوتی ہے اور دوسری صورت میں نا سے پہلے زبر یا زیر ہوتی ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ نا سے پہلے کیا ہے. اگر نا سے پہلے جزم ہو، ویسے اسے سکون کہتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں لوگ جزم زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی جو ہے یہ گرامر کے اصول میں اس کو سکون کہنا چاہیے. یعنی نا سے پہلے جزم ہو یعنی سکون ہو تو پھر اس کا ترجمہ ہم نے کیا جاتا ہے. دیکھیے ذرا. نزلنا ہم نے اتارا. یہ ترجمہ ہم نے میں نے کیوں کیا؟ کیونکہ نا سے پہلے جزم ہے. شاباش. دیکھیں. ترکنا ہم نے چھوڑا. رزقنا ہم نے رزق دیا. خلقنا ہم نے پیدا کیا. تو دیکھیے. قتلنا ہم نے قتل کیا. جعلنا ہم نے بنایا. حسبنا ہم نے گمان کیا. کفرنا ہم نے کفر کیا. ظلمنا ہم نے ظلم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. حضرت آدم اور حوا نے فرمایا تھا نا، اللہ نے یہ دعا انہیں سکھائی تھی کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. تو ظلمنا ہم نے ظلم کیا. تو دیکھیے. اخذنا ہم نے پکڑا. تو یہ نا کی ایک صورت ابھی میں نے بتائی ہے کہ جب نا فعل کے آخر میں ہو تو آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ نا سے پہلے کیا ہے. اگر نا سے پہلے جزم یعنی سکون ہو تو پھر ہم نے ترجمہ کرنا ہے، اور اگر نا سے پہلے جزم کی بجائے زبر یا زیر ہو تو پھر ترجمہ ہمیں کیا جاتا ہے. پھر کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ ہمیں. آپ کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے سمجھانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. دراصل جب نا سے پہلے جزم ہوتی ہے اس وقت وہ نا فاعل بن رہا ہوتا ہے، تو فاعل کا ترجمہ یہی کیا جا سکتا ہے. ہم نے کھایا، ہم نے پیا، ہم نے مارا، ہم نے پیدا کیا، ہم نے کیا. یہی ہو سکتا ہے فاعل کا ترجمہ. اور جب نا سے پہلے زبر یا زیر ہو پھر
کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہوتا ہے تو پھر مفعول کا ترجمہ ہمیں کیا جاتا ہے. ہماری اردو میں اس نے مارا ہمیں، اس نے رزق دیا ہمیں، اس نے پیدا کیا ہمیں، یعنی اس صورت میں یہ مفعول بن رہا ہوتا ہے، اس لیے یہاں ترجمہ ہمیں کیا جاتا ہے. تو دیکھیے، نا سے پہلے اگر جزم کی بجائے زبر یا زیر ہو تو ترجمہ ہمیں کیا جاتا ہے. مثلا بعثنا، اس نے بھیجا ہمیں. سمجھ آئی؟ دیکھیں، من بعثنا من مرقدنا، بعثنا بھیجا بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اٹھانا بھی. اٹھانا بھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. ایک ترجمہ تو ہم کرتے ہیں بھیجا، یعنی اللہ نے لوگوں کے سامنے اٹھایا. تو بعثنا، اس نے بھیجا ہمیں، اس نے اٹھایا ہمیں. جب اللہ لوگوں کو قیامت کے دن ایسے زندہ کرے گا نا تو لوگ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا ھذا، یہ کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ ہم تو بڑی مزے کی نیند سو رہے تھے، کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ تو وہ لوگ یہ کہیں گے بعثا، اٹھایا، نا ہمیں. میں اگر آپ سے پوچھوں بعثنا اگر ہوتا تو کیا ترجمہ ہونا چاہیے تھا؟ ہم نے اٹھایا. اور اللہ نے یہ فعل بھی استعمال کیا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا، ہم نے بھیجا ہر بستی میں ایک رسول، ہر طرف ایک رسول بھیجا. بعثنا، ہم نے بھیجا، اور بعثنا، اس نے بھیجا ہمیں. اب دیکھیں، یہ چھوٹی سی نکتے کی بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو کیسے آپ صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں؟ بعثنا، ہم نے بھیجا، بعثنا، اس نے بھیجا ہمیں. اب ذرا دیکھیے گا، امرنا، اس نے حکم دیا ہمیں. اور اگر ہوتا امرنا، ہم نے حکم دیا. شاباش. تو یہ ہے امرنا، اس نے حکم دیا ہمیں. ہدایتنا، ہدایت دی ہمیں. اور صدقتنا، تو نے سچ بتایا ہمیں. علمتنا، تو نے سکھایا ہمیں. صدقنا، اس نے سچ کہا یا اس نے سچ بتایا ہمیں. اب ذرا دیکھیں، زیر آ رہی ہے، اہدینا، تو ہدایت دے ہمیں، تو ہدایت دے ہمیں. آتینا ربنا آتینا، اے ہمارے رب تو دے ہمیں، دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی. آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. آتینا، تو دے ہمیں. یہاں نا سے پہلے کیا ہے؟ زیر. تو ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں. اور نا سے پہلے زبر تھی تو کیا ترجمہ ہو رہا تھا؟ ہمیں. اور اگر نا سے پہلے جزم ہوتی پھر کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ اور اگر نا سے پہلے زبر تھی تو کیا ترجمہ ہو رہا تھا؟ ہمیں. اور نا سے پہلے جزم ہو تو کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ہم نے. تو دیکھیے جی، یہ تھا فعل کے ساتھ نا کا معاملہ، کہ فعل کے ساتھ اگر نا ہو تو ایک دفعہ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ نا سے پہلے کیا ہے. اگر ہے جزم ہم نے، اور اگر ہے زبر یا زیر تو ہمیں ترجمہ کیا جاتا ہے. تو دیکھیے گا، اگر نا حروف کے آخر میں آ جائے تو ہم یا ہماری ترجمہ کیا جاتا ہے. الینا، ہماری طرف، فینا، ہم میں، علینا، ہم پر، لیتنا، کاش کے ہم، منا، ہم سے، انا، بے شک ہم. اصل میں یہ تھا انا، نا، یوں تھا، لیکن نون کو آسانی کے لیے، تخفیف کے لیے گرایا گیا تو انا ہو گیا. سبق کا خلاصہ ایک دفعہ پھر سن لیجئے. یا اور نا، یہ دو علامتیں ہم نے آج پڑھی ہیں. پہلی بات یا کے حوالے سے، اگر یہ اسم کے آخر میں ہو تو میرا، میری، میرے، یا اپنا، اپنی، اپنے ترجمہ ہوتا ہے. اور اگر یہ فعل کے ساتھ ہو
تو اس کا ترجمہ تو مجھے ہوتا ہے، لیکن ایک بات آپ کو یاد رکھنا ہوگی کہ فعل اور یا کے درمیان کس کا اضافہ کرتے ہیں؟ نون زیر نی کا۔ حروف کے ساتھ اگر ہو مجھ، میرے یا میں، اور اسی طرح دوسری علامت نہ ہے، اگر یہ اسم کے آخر میں ہو تو ہمارا، ہماری، ہمارے یا اپنا، اپنی، اپنے ترجمہ ہوتا ہے، اور اگر فعل کے آخر میں ہو تو پھر دیکھتے ہیں کہ نا سے پہلے جزم ہے تو ہم نے ترجمہ کریں گے، اور اگر نا سے پہلے زبر یا زیر ہے تو ترجمہ ہمیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح حروف کے ساتھ ہم یا ہماری ترجمہ کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 10 بھی مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔